اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کو سورہ کوثر کے ایک انتہائی بابرکت وظیفے کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کا یہ عمل آپ صبح اٹھ کر نہار منہ اس طرح سے کریں گے تو گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ لازمی اس عمل کو آزمائیں انشاءاللہ۔ آزمانا نہیں یہ بلکہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، یہ عمل یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ کوثر کے اس عمل میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو میں آج آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں یہ آپ نے صبح نہار منہ کرنا ہے، یعنی صبح اٹھتے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال و دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں اور گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو ملنے میں فخر محسوس کریں گے۔ آپ دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ اس وظیفے کی وجہ سے اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام رشتہ دار جنہوں نے غربت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا ہے وہ آپ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیں گے، آپ کے ارد گرد گھومیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمودہ عمل ہے۔ یہ خاص عمل سورہ کوثر کا ہے جو آج میں اس ویڈیو میں سورہ کوثر کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتانے والی ہوں۔ یہ میرا نہیں بلکہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آج تک جن لوگوں نے بھی یہ عمل کیا ہے اس عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیاں مال و دولت سے بھر دی ہیں۔ اگر آپ بھی سورہ کوثر کو اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر مالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ کوثر ایک چشمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حوض کوثر، یہ چشمہ ہمارے پیارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلے کے دن عطا کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چشمے پر سب سے پہلے پہنچیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے اس مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سورہ کوثر اللہ اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے جمع ہونے کا ایک مقام ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ صرف مجھ سے دعا کریں اور مجھ سے مانگیں اور بے شک میں آپ کو عطا کروں گا، اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو دشمنوں کا خوف ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کا سہارا لے کر وہ دشمنوں سے حفاظت مانگے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ کے چاروں طرف دشمن بہت بڑھ گئے تھے اور دشمنوں نے آپ کو تانے دینا شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پاک سورت کا نزول، آپ کے بھی دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں،
آپ غربت کا شکار ہیں، کچھ نہیں ہے، تو اس سورت کی تلاوت آپ کے لیے دولت اور وسائل کے دروازے کھول دے گی۔ آپ کو نامعلوم ذرائع سے دولت آتی نظر آئے گی۔ بس اللہ سے دعا کرے، اور وہی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو انسان کو سخی کر دے۔ اس سورت کی تلاوت کریں اور اس کی رحمتیں وہ حاصل کریں۔ فیصلے کے دن ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوگی کہ چشمہ کوثر کا پانی پیا جائے، جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اگر آپ کا بھی ایمان مضبوط ہے اور آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل آپ کو بھی ان چشموں کا پانی ضرور پینے والوں میں شامل کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں داخل کرے گا۔ اگر کوئی شخص ہر جمعہ کو 7 مرتبہ یعنی 11 جمعہ تک اگر یہ عمل کرتا ہے، مسلسل یعنی ہر جمعہ کو وہ 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، وہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو بچوں کی خواہش ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کے آنے والی اولاد صحت مند پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، اس کی جو بھی مالی مشکلات ہوں گی، جو بھی مال و دولت کی تنگی ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ کر دے گا، اور اس کی دولت چوروں سے بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ جو سورہ کوثر کو 129 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اس کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو بھی کام کرنے کا سوچتا ہے، اس کے سوچنے پر ہی اس سورت کی برکت سے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر کا جو عمل آج میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ آپ اس کو کچھ اس طرح سے کر لیں کہ صبح نہار منہ یعنی صبح اٹھتے ہی سورہ کوثر کا عمل کر لیں۔ اس ترتیب سے سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ ضرور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ چلیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 141 مرتبہ یعنی 141 ٹائم سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ چلیں ہم سورہ کوثر کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وظیفے میں آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے، شروع میں اور آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے وہی پڑھیں گے، اور درمیان میں 141 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام یا سمیع یا سمیع پڑھ لینا ہے، یا پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہو کر اس وظیفے کو کریں، یعنی صبح اٹھ کر آپ سب سے پہلے وضو کریں، پھر اس کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کو کرنے کی بدولت سے آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے مسائل ختم ہو جائیں گے، جو بھی مال و دولت کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کے گھروں میں مال و دولت کی بے پناہ بارش ہوگی۔
تو جو بھی خواتین اور حضرات سورہ کوثر کو پڑھے گا اس ترتیب سے وہ انشاءاللہ ضرور اس کا پھل پائے گا۔ آپ روزانہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اس کے علاوہ آپ 5 وقت کی نمازوں کا خیال رکھیں، اپنی نمازوں کو قائم کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کسی بھی انسان کی چھوٹ نہیں۔ مرنے کے بعد بھی سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ نماز میں راحت ہے، نماز میں سکون ہے، یہ آپ کے دنیا کے بھی تمام معاملات کو درست کرتی ہے اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کریں، 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ آپ پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش نچھاور کر دے گا۔ وہ تمام معاملات جو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے وہ سورہ کوثر کے صدقے میں حل ہو جائیں گے۔ اس صورت کی بدولت آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آخر میں آپ لوگوں سے پھر درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیں، دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس خاص وظیفے کو کریں اور اس عمل کو کر کے اس عمل سے وہ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارش ان پر بھی برسے۔ جزاک اللہ خیر۔